السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه البررة الكرام أجمعين وعلى أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل عزت و احترام بزرگان دین اور میرے بھائیوں، ہمارے حضرت نے، مولانا صاحب نے مکمل تفصیل سے ساری بات آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کی، دین اسلام کی پیش کر دی۔ میں بہت مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں 10-12 منٹ 15 منٹ میں آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ملنا ملانا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ یہ بند رہنے دیں تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں، ہوا ہے، اس کو بند کر دیں، مختصر کریں گے پھر دعا کریں گے۔ گرمی ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، اسٹیڈیم، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جب میچ ہوتا ہے تو بڑی بڑی لائٹ لگی ہوتی ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے باہر، لیکن اس جگہ پر روشنی کا ایک سیلاب ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، فوکس لائٹس کا۔ اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا سیلاب امڑ رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی خاص نگاہ ہے اس وقت ان لوگوں کے اوپر، اس بچے کے اوپر، اس بچے کے والد کے اوپر، اس بچے کے خاندان کے اوپر، اس گھرانے کے اوپر۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت کس چیز سے ملی ہے؟ اللہ کے کلام سے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میرے اندر سے بات نکل رہی ہے اس کو میرا کلام کہتے ہیں، یہ میرا کلام ہے، میری بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے اندر سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھر پارکر صحرا میں۔ تھر پارکر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ لق و دق صحرا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہتے ہیں، انتہائی غربت ہے، افلاس ہے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک بوڑھے صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی قبر سے خوشبو آئی، قبر کی مٹی سے خوشبو پھیلی، تو ان کے گھر چلے گئے تو ان کی اولاد نہیں تھی، ایک بوڑھی اماں تھی ان کی بیوی،
وہ تھی گھر میں، تو اس سے پوچھا کہ اماں جی یہ بابا جی کیا کرتے تھے جو ان کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشبو پھیلائی ہے؟ تو بہت نیک آدمی تھے. تو کہنے لگی کہ پتر، سرائکی تھے، کہنے لگی پتر روز اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. نماز سیکھی تھی، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتا تھا لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. ایک بڑا سا قرآن پاک گھر میں پڑا ہوا تھا، اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد آ کر گھر میں کھول کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر الف لام میم سے انگلی رکھتا تھا اور ہر لفظ اور ہر لائن پر، ہر آیت پر وہ نیچے انگلی پھیرتا جاتا اور یہ الفاظ کہتا، اللہ سائیں اے وی سچے، اللہ سائیں اے وی حق کے، اللہ سائیں اے وی سچے، اللہ سائیں اے وی حق کے. ایسے قرآن ختم کرتا تھا. تو جب فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی قبر سے خوشبو پھیلائی، جو اللہ اپنے ولیوں کی قبروں سے پھیلاتا ہے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء کی قبروں سے. سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، اللہ اپنے کلام والوں کو عزت دیتا ہے. ایک ہمارا دوست وہ کہنے لگا میں قبرستان میں جو گورکن ہے نا، گورکن سمجھتے ہیں آپ لوگ، وہ جو قبر کھودتا ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاتا، گپ شپ لگاتا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ قبریں کھودتے ہو تو کبھی کبھی پرانی قبریں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی لاش، میت پرانی قبر میں سے بالکل ثابت نکلی ہو؟ تو کہنے لگا کہ ایک قبر میں نے کھودی 40 سے 50 سال پرانی قبر، 40 سے 50 سال پرانی قبر. جب وہ برابر ہو گئی تھی تو ہم نے جب قبر کھودی تو وہ نیچے میت بالکل تازہ میت، اس کا کفن بھی نہیں خراب ہوا تھا، بالکل جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہے. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن تھا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ دنیا کی زندگی مختصر ہے جی. آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج یہ بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے، اس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. یقین مانو مجھے آپ کو اس کی قدر سمجھ میں نہیں آ رہی. مثال دیتا ہوں، اس کے والد صاحب پورے علاقے میں اعلان کرتے کہ میرے بیٹے کو 10 ارب روپے انعام ملا ہے. پشاور سے کوہاٹ تک لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ 10 ارب روپیہ ہو کس بات پر یار؟ 10 ارب روپیہ جا کر دیکھیں تو صحیح، 10 ارب روپیہ ملا ہے. 10 ارب روپیہ کیا چیز ہے اللہ کی جنت کے سامنے، آخرت کی زندگی کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے کوئی چیز ہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب موت آئے گی، آنکھیں بند ہوں گی، پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی. میرے عزیز دوستو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اہل جہنم میں سے لایا جائے گا اور ایک آدمی اہل جنت میں سے لایا جائے گا. یعنی ایک آدمی وہ حضور کی امت میں کہ جس کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور ایک آدمی وہ جس کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو لایا جائے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ساری زندگی مشقتوں میں کاٹی، صبر میں کاٹی، فاقے کیے، لیکن اللہ کی فرما برداری پر رہا، اس آدمی کو ایک جنت کا نظارہ گزار دو. بس جنت میں لے کر نہیں جاؤ، جنت کا نظارہ ایسے سامنے سے گزار دو بس ایک لمحے کے لیے. تو اس کے سامنے سے گزاریں گے، پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، اس جنتی آدمی سے جس کو جنت کا نظارہ گزاریں گے، فرمائیں گے کہ هل رأیت بؤسا قط شدتا قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کسی پریشانی کو دیکھا؟
کبھی کسی مشکل کو مصیبت کو جھیلا تو وہ قسم اٹھائے گا اللہ کے سامنے. الفاظ یہ ہیں حدیث پاک کے, لا واللہ ما رأیت بؤسا ولا شدتا قط فی الدنیا, کہ اے میرے اللہ میں نے کبھی دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی کا منہ تک نہیں دیکھا. وہ جنت کے ایک نظارے کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی 50 سال 100 سال جتنی تھی وہ ساری بھول جائے گا. زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس دنیا کے اس پیسے کی اس زرق برق زینت والی زندگی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مچھر کا پر ہے. تو اچھا سودا کیوں نہ کریں اللہ سے, ایسا سودا کیوں نہ کریں کہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے اور مرتے ہی پروٹوکول شروع ہو جائے. قبر پکار کر کے جلدی لے آؤ اس کو میرے اندر دفن کرو. یہ دنیا میں جتنے میرے اوپر چلتے تھے ان میں مجھے اچھا لگتا تھا, جلدی سے لے آؤ میں اس کی مہمانی کروں. قیامت کے دن لوگ اپنا حساب دے رہے ہوں اور یہ جنت کے درجے چڑھ رہا ہو. حافظ کے لیے حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک دوسروں کا حساب لے رہے ہوں گے, اس کو فرمائیں گے اقرا وارتقی, پڑھتا جا آیتیں اور چڑھتا جا جنت کے درجے. وہ سودا کیوں نہ کر لیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. تو دنیا کی زندگی مختصر ہے میرے دوستوں. پھر فرمایا کہ ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا, اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا ہوگا, لیکن دنیا میں اس نے بادشاہت والی زندگی گزاری ہوگی. بادشاہت, مزے کی زندگی, نعمتوں کی زندگی. فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم کا ایک منظر دکھا دو, ایک منظر جہنم کا, بھڑکتی ہوئی آگ, لپکتے ہوئے شعلے, پیپ کی جگہ, گندگی کی جگہ, سانپ بچھو, آگ ہی آگ. ایک دفعہ اس کو دکھاؤ, ایک منظر دکھائیں گے, پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی, کوئی مزہ دیکھا, کوئی لگزوریس لائف گزاری, کوئی اچھی اچھی گاڑیاں, کوئی اچھے اچھے محلات یاد ہیں, کوئی باغات یاد ہیں, کوئی پکنک سپاٹ سوئٹزرلینڈ اور مری اور کاغان اور ناران اور جھیل سیفر, کوئی کچھ یاد ہے, کوئی نعمت یاد ہے؟ تو وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا جائے گا. کہے گا اللہ واللہ, اے میرے اللہ تیری قسم دنیا میں نے کوئی نعمت نہیں, نہ کھائی نہ دیکھی نہ کچھ. جہنم کی ہولناکی اس کو بلا دے گی سب. ایک کو جنت کی خوبصورتی ساری مشقات ساری تکلیفیں بجا دے گی, اور ایک کو جہنم کی ہولناکی اور اس کی دردناکی. تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. سودا کر لو, سودا کر لو. آخری بات میرے عزیز دوستو, اس وقت ہمیں یہ ضرور پہچاننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی زندگیاں گزاری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنے ظاہر میں لایا نہ اپنے باطن میں لایا, نہ ہم نے اپنی حکومت کو حضور کی حکومت کے مطابق ڈالا. یہ پارلیمنٹ ہماری حضور کے طریقے کے مطابق ہے, ہمارا لباس, ہماری تجارت, بینک سود پہ چل رہے ہیں, حضور کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سود پہ تجارت کرے گا اس کی میرے سے بھی اور میرے رسول سے بھی اعلان جنگ ہے. ہم نے کھلم کھلا کیا. یہودی نے ہمارے لیے جال پھیلائے, یہود و نصارہ نے جال پھیلائے, میڈیا پھیلایا, انگریزی دوائی پھیلائی, سمجھو ہر چیز انہوں نے ہمارے لیے جال پھیلائے. اب انہوں نے کیا کیا, بینک کا نظام انہوں نے سودی نظام پھیلا دیا. اب انہوں نے ہمارے ایمان کے اوپر آخری حملہ کر دیا ہے. اس وقت ہمارے اوپر آخری حملہ پوری دنیا میں حملہ ہوا ہے. اس کے بعد دجال آئے گا. یاد رکھو اب موقع نہیں ہے غفلت کا, اب سستی کا موقع نہیں ہے. پھر مت کہنا کسی نے بتایا نہیں.
وما علینا الا البلاغ المبین. علماء کا کام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا دیں، آپ کی مرضی عمل کرو یا نہ کرو، کل گلا نہ کرنا. کرونا وائرس آپ کے ایمان چیک ہوئے ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے ایک اٹیک کر کے انسانوں کو محصور کیا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں دجل، فریب. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، ادھر آپ کے علاقوں میں ماشاءاللہ دیہات ہے، ایک دوسرے کے گاؤں پتہ ہے، لوگوں کو واقفیت ہے. کوئی ایک آدمی بتائیں آپ کے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، جس کی کرونا وائرس میں وفات ہو گئی. جی کوئی ایک بھائی ہے جو جانتا ہو، خود ذاتی طور سنا نہ ہو، پکڑ کر لے گئے، ٹیسٹ کیا، یہ جھوٹ ہے. خود اپنے گھر کا فرد، اپنا عزیز اقارب نہیں ہے نا، واہ کینٹ میں بھی کوئی نہیں ہے، ٹیکسلا میں بھی کوئی نہیں ہے، حسن ابدار میں بھی. کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کہیں؟ لیکن آپ ٹی وی کھولو، پہلی خبر کرونا آگ کی تیزی سے پھیل رہا ہے. کرونا نے تباہی مچا دی. یہ کیا ہے؟ مسجدیں بند ہو گئیں. اللہ پاک نے آپ پہ جو کرم کیا ہوگا، یہاں تو نہیں ہوئی ہوگی. ہمارے ہاں شہروں میں تراویح پہ پابندی، اعتکاف پہ پابندی، جماعت کی نمازوں پہ پابندی، مسجدیں سیل کر دی گئیں. کئی جگہ پہ وہ 6 فٹ اور 4 فٹ کے وہ فاصلے کرائے گئے صفوں کے دوران. یہ کیا ہے؟ یہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی آخری تیاری ہو رہی ہے. دجال کی زیادہ عمر نہیں ہوگی، میرے پیارے نبی بتا کر گئے ہیں ہمیں سب کچھ. یہ تو ہماری نادانی ہے نا کہ ہم عمل نہیں کرتے. 14 مہینے اور 14 دن دجال کی عمر ہے ٹوٹل. وہ صرف اپنی ربوبیت منوانے کے لیے آئے گا، جگہ جگہ پوری دنیا میں آئے گا. حضور نے فرمایا ہے، حضور کی بات سچ ہے، حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. وہ آئے گا اور بولے گا مجھے رب مانتے ہو؟ کہے گا نہیں مانتا. بولے گا جاؤ تمہارے لیے کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، جاؤ بھوکے مرو. حضور نے فرمایا وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَيَدْعُوهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ. چلا جائے گا، منہ پھیر لے گا ان سے، کہے گا مجھے رب نہیں مانتے، جاؤ بھوکے مرو. وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٍ. ان کے مال ان کے پاس نہیں ہوں گے. ان کے مال کدھر جائیں گے بھلا؟ اس کی تیاری ہو چکی ہے. آپ کی کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے لگے ہیں. تھوڑے دن انتظار کرو میری بات کا، یہ نوٹ ختم ہو جائے گا. آپ کا پیسہ، محنت آپ کی، قبضہ ان کا. بات مانو گے ملے گا، بات نہیں مانو گے نہیں ملے گا. ختم. آج ہر مسلمان خوش ہے میرے پاس ٹچ موبائل ہے. یہ ٹچ موبائل کیا ہے؟ یہ پھندا ہے. یہ آپ جدھر بھی ہیں، یہ بند بھی ہے نا، اس کو آف کر دو تب بھی یہ آپ کا جاسوس ہے، آپ کی جاسوسی دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اینڈرائڈ سسٹم. تو میرے عزیز دوستو، لوٹنا پڑے گا، اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے آپ کا دین کیا ہے، آپ کو پتا ہے. صرف غفلت ہے، صرف لاپرواہی ہے. چھوڑو لاپرواہیوں کو. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو دین سکھاؤ، اپنے اسکول کے بچوں کو دین سکھاؤ. اسلام سائنس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام ڈاکٹری انجینئرنگ سے منع نہیں کرتا ہے. طب نبوی تو حضور نے بتایا ہے. بڑے بڑے سائنسدان تو مسلمانوں کے ہوئے ہیں. ابن سینا، ابو الحسن، ابن الحسن، یہ کون تھے؟ یہ سائنسدان تھے. لیکن بنیاد دین کی ہونی چاہیے، بنیاد دین کی ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان گزارشات پر عمل کرو گے. اب وقت بہت کم ہے، وقت زیادہ نہیں ہے. آج جو کرونا وائرس سے ڈر گئے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا. وہ تو وائرس ہے، وائرس تو نظر نہیں آتا. وہ ہمارے جسموں میں ہوتا ہے، ہماری ہوا میں ہوتا ہے، وائرس بیکٹیریا ہمارے پانیوں میں ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق ہے. اس سے ڈر گئے، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، گلے لگنا چھوڑ دیا، ماسک چڑھا لیے.
سوشل ڈسٹینسنگ کرو جی، سوشل ڈسٹینسنگ کرو. میں سوال پوچھتا ہوں کہ اے ایمان والے، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا، دجال آسمان کو اشارہ کرے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو اشارے کرے گا، وہ فصلیں اگائے گی، اس کے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہوگی، تو پھر اس سے کیسے اس کے خوف سے بچے گا؟ وہ تو سامنے ہوگا، وہ تو پہاڑ ہوگا. اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی تجھے آزمانے کے لیے. تو ایک جرحان دیکھے جراثیم سے اتنا ڈر گیا تو دجال سے کیسے بچ پائے گا؟ پھر تو کہے گا احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو سجدہ کر دیتا ہوں، اس کو رب مان لیتا ہوں، پھر تیری کامیابی ہوگی؟ بولو، اس کو رب ماننے سے کامیابی ہو جائے گی؟ پھر WHO کہے گا اس کو رب مان لو، مان لو گے؟ نہیں بولتے نہیں، مان لو گے؟ نہیں مانو گے. اس کے لیے ایمان چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. یہ مجھے اور آپ کو کیوں سنایا تھا؟ اس لیے کہ تم کرونا سے ڈر جاؤ. بات سمجھو، دماغ سے سوچو. یہود و نصارہ نے اپنا پورا جال پھیلا دیا ہے. جاگو غفلت سے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ. مسجدوں کو آباد کرو، دین کی طرف آؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، بچوں کو حفظ قرآن کراؤ. مجھے بتا رہے تھے زاہد صاحب کہ ہمارے خاندان میں پہلا بچہ ہے جس نے حفظ کیا ہے، اور گاؤں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. کیوں بھئی آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں. آپ کے بھی ہیں بچے ماشاءاللہ، لاؤ ان کو بھی اس طرح. لاؤ گے؟ ارادہ کرتے ہو؟ ہاں، پھر جب قبروں میں چلے جاؤ گے نا، ہم سب نے مر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی قسم، قبروں میں ان بچوں کا پڑا ہوا پیچھے پہنچے گا، پیچھے پہنچے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس والدین نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا، ناظرہ، حفظ قرآن بہت بڑی بات ہے، ناظرہ پڑھایا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی تمہاری دنیا کی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے. میرے خیال میں یہ بیان کی ہے آپ نے پشتوں میں، یہ دوسری والی تھی، سنی تھی، سمجھ آئی سب کو؟ اتنا بڑا اجر، کتنا جی لو گے، کتنا کما لو گے، کتنے گھر بنا لو گے، کتنی گاڑیاں بناؤ گے، کتنا پیسہ بناؤ گے، سب کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کرو گے عمل؟ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں بہت برکت نصیب فرمائے. خاص طور پر اس خاندان کو اللہ تعالیٰ اور نوازے، ان کے گھروں میں، ان کے مالوں میں، ان کی صحت میں، ان کے جتنے عزیز و اقارب والدین میں سے فوت ہو گئے، بہن بھائیوں میں سے فوت ہو گئے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، السلام علیکم.